وہ اسے کان سے ہٹاتا اس کے چہرے پر آیا۔ ہاتھ کی کلید ہونٹوں پر ہنوز قائم تھی۔ فرشتے سوالیہ نظروں سے اس کا چہرہ تکتی رہی۔ اس کی گرفت توڑنے کی مزاحمت اب بھی جاری تھی۔ ڈین نے ہلکے سے اس کے چہرے پر سے ہاتھ ہٹایا۔ خبردار اگر منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو ورنہ پھر ہاتھ رکھ دوں گا، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اس کی شہدر آنکھوں میں جھانکتا سختی سے بولا۔ فرشتے کی تو جان ہوا ہوئی، ہونٹوں پر زبان پھیرتے اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے، وہ بھی۔ وہ یہ کہتے کہتے اس کے ہونٹوں پر چکا ہی تھا کہ فرشتے نے جسم میں موجود تمام قوت مجتمع کرتے ہوئے اس کو پوری جان سے پیچھے دھکیلا۔ آپ مجھ سے عشق نہیں کر سکتے، میں شادی شدہ ہوں اور اپنے شوہر کی وفادار بھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی زخمی شیرنی کی مانند گہرائی۔ ڈین اس کی بات سراسر نظر انداز کرتا اس کی دونوں کلائیاں مضبوطی سے ایک ہاتھ کی گرفت میں لیے اس کو اپنی جانب کھینچتے کھڑا کیا۔ عشق میں سب جائز ہے فرشتے یوسف۔ وہ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس کے نرم گلابی گال پر پھیرتا اس کو بے بس کر رہا تھا۔ فرشتے کی آنکھیں اس کے منہ سے اپنا نام سن کر مزید پھیلی۔ آپ کو میرا نام؟ وہ محض اتنا ہی کہہ سکی کیونکہ ڈین اس کی کان پٹی پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے اس کو اپنے چہرے سے قریب کرتا اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ فرشتے کے الفاظ اس کے اندر ہی کہیں دم توڑ گئے۔ نہیں، ہلکی سسکی لبوں سے نکلی اور اگلے ہی لمحے وہ پسینے سے شرابور تنہا کوچ پر پڑی تھی۔ خود پر سے بلینکٹ ہٹاتے وہ اٹھ بیٹھی۔ اوپر روم میں بے خبر سوئے ڈین کی آنکھ اس آواز پر بے ساختہ کھلی، لیکن اگلے ہی پل وہ کروٹ بدل کر دوبارہ سو گیا۔ اللہ کا شکر ہے میں صحابی تھا۔ وہ چہرے پر موجود نمی کو دونوں ہاتھوں سے صاف کرتا گہری سانس لینے لگی۔ فرشتے ایک رات کے اس پہر تمہیں یہ بدتمیز ہینڈسم کیوں نظر آیا خواب میں؟ کہیں تم بھی تو اس کو پسند؟ بائیں جانب سے دل کی آواز آئی جس کو بیچ میں ہی دائیں جانب کی آواز نے روک دیا۔ بالکل بھی نہیں فرشتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم تو شادی شدہ ہو، ایسے کیسے پسند کر لو گی کسی کو، وہ بھی اس جس کی محبت کے بارے میں اتنی سطحی خیالات ہیں۔ وہ دائیں جانب سے آئی آواز کی بات پر انگلی سے اشارہ کرتی بائیں جانب دیکھنے لگی۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ فرشتے نے دائیں جانب والی آواز کی تائید کی۔ کیا ٹھیک کہہ رہی ہے؟ تم نے تو اپنا شوہر دیکھا تک نہیں ہے، اور ذرا ڈین نائٹ کو دیکھو، اف کتنا ہینڈسم ہے۔ بائیں جانب سے آئی آواز پر بے بسی سے اس نے ایک بار پھر دائیں جانب دیکھا۔ تم اس کی باتیں نہ سنو فرشتے، تمہارا شوہر بھی تو اتنا امیر ہے، یقیناً وہ بھی بہت ہینڈسم ہوگا۔ اس کی بات سن کر فرشتے نے بائیں جانب دیکھتے آنکھوں سے اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہو کہ سنا، جتنا بھی ہینڈسم ہو پر ڈین نائٹ نہیں ہو سکتا۔ بائیں جانب سے آواز آئی۔ یہ بات سن کر فرشتے نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ ایسا ہینڈسم فرشتے کو چاہیے بھی نہیں جو محبت کو مانتا بھی نہ ہو۔ فرشتے سنو میری بات، اس شیطان مردود کی باتوں میں نہ آنا، نماز پڑھو، اللہ سے پناہ مانگو، فجر کا وقت ہونے والا ہے۔ دائیں جانب سے آتی ہوئی دل کی آواز پر وہ کھڑی ہوئی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، استغفر اللہ، ڈین نائٹ کو پسند کرو، وہ بھی میں؟ ناممکن، وہ تو میرے آئیڈیل سے بھی ہٹ گئے ہوں۔ بیچاری اس کی بیوی، مجھے تو اس سے اصل ہمدردی ہے۔ کیا بیکار شوہر نصیب ہوا معصوم کو۔ ایسا شوہر ہونے سے بہتر ہے لڑکی کا کوئی شوہر ہی نہ ہو۔ توبہ، اچار ڈالوں میں کیا اس کی ہینڈسمنس کا، جب خیالات ہی ایسے ہیں۔ بہت کلامی کرتی ایک بار پھر ڈین کے نادیدہ بیوی کا افسوس منانے لگی۔ یار وضو کہاں کروں، اوپر تو میں نہیں جا رہی، اس وقت بغیر شوہر کے نہ جانے کس حالت میں پڑے ہوں گے بیڈ پر، توبہ توبہ۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ساختہ نظر کچن میں موجود سنک پر پڑی۔ ہاں یہ ہے نا، جہاں کر لیتی ہوں۔ وہ مسجد سے بیگ میں سے نماز کا سکارف باہر نکال کر رکھ دیے کچن میں نصب سنک کی جانب بڑھ گئی، اچھے سے وضو کیا اور واپس کوچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ پیر کا زخم اب کافی حد تک بہتر تھا، درد بھی نہ ہونے کے برابر تھا اسے اب۔ سر پر سکارف باندھی وہ جائے نماز بچھا کر نماز کے لیے کھڑی ہونے ہی لگی تھی کہ حلق سوکھنے لگا۔ اس کو شدید پیاس محسوس ہوئی۔ اچانک قدم پانی پینے کی غرض سے کچن کی جانب بڑھائے، سنک کے نل سے پانی کا گلاس بھرا اور لبوں سے لگا گئی۔ پانی پی کر اس نے گلاس کچن کاؤنٹر پر رکھنا چاہا، وارث ہی لمحے گلاس ہاتھوں سے سلپ ہوتا زمین بوس ہوا، خاموش فضا میں انتشار برپا کیا گیا۔
ساتھ ہی فرشتے کے منہ سے بھی ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ اوپر روم میں سوئے ڈین تک یہ دونوں آوازیں بآسانی پہنچی تھی۔ تکیا میں منہ دیے وہ دوڑا۔ اس دبی سی گھڑاہٹ پر فرشتے نے سر پٹا کر نیچے گرا گلاس اٹھایا، سلب پر رکھا اور جلدی سے جائے نماز پر جا کھڑی ہوئی۔ یہ شخص ضرور آئے گا نیچے، اس سے پہلے ہی میں نیت باندھ لیتی ہوں۔ اپنی معصوم سی چالاکی پر وہ بے ساختہ مسکرائی اور نیت باندھتے نماز پڑھنا شروع ہو گئی۔ جیسا اس نے سوچا تھا ٹھیک 10 سیکنڈ بعد ویسا ہی ہوا۔ آخر مصیبت کیا! وہ بے دردی سے دوڑتا ہوئے نیچے آیا۔ فرشتے اس کی اونچی آواز پر نماز کے دوران ہی لرز کی، پر اس نے نماز توڑی نہیں تھی۔ اس کو یوں سر سے پاؤں تک کور ہوش و حضور سے نماز پڑھتے دیکھ وہ اپنی جگہ پر ٹھٹکا تھم گیا۔ منہ سے ادا ہوا جملہ آدھا اندر ہی کہیں دفن ہو گیا۔ غصہ جا کے جہاں بیٹھ گیا تھا۔ اپنی ماں کے بعد آج یہ پہلی عورت تھی جس کو یوں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ اس نے فرشتے کا چاند سا سراپا آنکھوں کے ذریعے اس کے دل میں اتر گیا اور یہ کوئی ہارمونل اٹریکشن نہیں تھی۔ اس بات کی تصدیق اس کے دل و دماغ نے ایک ساتھ ہی کی۔ اپنی دل کے سوا ہوتی گستاخیوں سے گھبرا کر وہ فوراً پلٹا اور اپنے روم میں آ گیا۔ شیشے کے وال پر آ کر اس نے باہر کا منظر دیکھا۔ دور بلند و بالا پہاڑ، سامنے گھنا سبز جنگل، نیلگوں ستاروں بڑا آسمان، سب تو ویسا ہی تھا جیسا ہر سال ہوتا تھا، لیکن آج یہ سب مزید حسین کیوں لگ رہا تھا اسے وہ سمجھنے سے قاصر ہی رہا۔ سر کے بوڑھے بکھرے بالوں میں اضطرابی کیفیت کے زیر اثر انگلیاں چلاتا وہ گلاس وال کے پاس چکر کاٹنے لگا۔ جب کافی دیر تک یوں چلنے کے باوجود بھی دل کا یہی حال رہا تو وہ مزید خود کو تھکانے کا ارادہ کرتے بیڈ پر جا بیٹھا۔ گردن موڑ کر بے خبر سوئے پرنس کو دیکھا جس کا پیٹ اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکرایا اور اس کے برابر بیڈ پر آنکھیں باندھ کر لیٹ گیا۔ نیند کا کیا تھا آ ہی جانی تھی، سو آگے کچھ دیر میں۔ نیچے فرشتے ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی تھی۔ اللہ جی، میں اپنا مانگتی ہوں اس شیطان مردود کے شر سے میرا پیر ٹھیک ہو گیا ہے، آج شام ہی واپس چلی جاؤں گی میں۔ کیمپ گراؤنڈ جا کر اسٹے کروں گی، مجھے نہیں رہنا ان کے ساتھ، یہاں ویسے بھی غلط ہے۔ وہ میرے آئیڈیل ہیں، منٹور ہیں، استاد کی طرح ان کو سمجھتی ہوں، تو کیا ہوا ہے؟ تو وہ مرد ہی نہ، اور وہ بھی نامحرم۔ چلو 2 راتیں سو گئی میں یہاں، مگر میرا مزید یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے اب جب کہ مجھے اتنا عجیب خواب آیا ہے۔ استغفر اللہ، میرے شو ہیں جن کو میں نے دیکھا بھی نہیں، لیکن وہ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں مجھے دل سے قبول ہے، مجھے نہیں پرواہ کسی کے ہینڈسم ہونے کی، بس اللہ جی خیالات ٹھیک ہوں، ایسے عجیب سے نہ ہوں، ورنہ گزارا بڑا مشکل ہو جائے گا میرے لیے۔ اللہ میاں بس میرے راستے آسان کیجیے گا، بھٹکنے نہ دیجیے گا مجھے۔ وہ دعا مکمل کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی اٹھ کھڑی ہوئی، جائے نماز فولڈ کر کے بیگ میں رکھی اور جا کر کوچ پر بیٹھ کے کچھ دیر جو ہی آنے جانے والے خیالات میں ڈوبی رہی اور پھر تمام منفی خیالات و وسوسے دماغ سے جھٹک کر سونے لیٹ گئی۔ وہ کچھ ہی منٹ میں نیند کی پرسکون آغوش میں گم ہو چکی تھی۔ نہیں اس کی آنکھ کربناک چیخ کے درمیان کھلی۔ آج پھر وہی خواب، پچھلے 4 دن سے وہ ایک ہی خواب دیکھ رہا تھا، وہی سیاہ لمبے گھنگھریالے بالوں والی لڑکی جس کا چہرہ وہ اب تک نہ دیکھ پایا۔ روز وہ خواب میں بے حد کوشش کرتا تھا کہ کسی طرح وہ اس لڑکی کی جان بچا لے، پر روز اس لڑکی کی جان اس کی ہتھیلیوں سے پھسل جاتی۔ وہ تھک چکا تھا اس خواب سے۔ آنکھ کھولی تو پورا جسم پسینے میں شرابور تھا، ماتھے پر ڈارک براؤن بال پسینے کے باعث چپکے تھے۔ اس کے پیٹ پر سویا برونو اس کی درد بڑی آواز پر ڈرتے اٹھا اور اس کے سینے پر چڑھ اپنی گردن اپنی گرین بڑی آنکھوں سے اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ شدید اضطراب میں ہونے کے باوجود بھی وہ مسکرا دیا اور اس کو خود میں بیچ لیا۔ تھک گیا ہوں برونو، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آخر وہ کون ہے؟ ماما کو تو میں بچا نہیں پایا، یہ کون ہے جس کی زندگی یوں میرے ہاتھوں سے روز نکل رہی؟ ماتھے پر پریشانی کا جال تھا، بڑی مردانہ آواز بھی آنسو کی آمیزش لیے ہوئے تھی۔ بچپن میں ہونے والے واقعات اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ تو ویسے بھی سانحہ ہوا تھا۔ سہراب جتنا بھی مضبوط بن جاتا، امیر ترین، مستحکم، بہادر، طاقتور، مگر اندر سے وہ آج بھی اس 5 سالہ بچے کی طرح شکست خوار تھا جس کی ماں کی جان اس کی آنکھوں کے سامنے لے لی گئی۔ اس کے خواب اس کو جینے ہی نہیں دے رہے تھے۔ سب کچھ تھا پرسکون، وہ کہیں دور جا سویا تھا۔ اس کی خود کلامی کی آواز نماز کے لیے اٹھے باہر کھڑے مراد صاحب کے قانون نے بآسانی سن لی۔ ماتھے پر پریشانی کی لکیریں ابھری۔ وہ دروازہ دھکیل کر اندر آئے، ان کے اندر آنے پر بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا تھا۔ مدم سائڈ لیمپس کی روشنی اس کے خوبصورت چہرے پر پڑ رہی تھی اور خود وہ بیڈ کے وسط میں سیدھا لیٹا آنکھیں چھت کو گھور رہی تھی اور ان سبز آنکھوں میں نمی اس پل صاف نمایاں تھی۔
مراد صاحب ہلکے قدم اٹھاتے اس کے پاس آئے اور برپا اس کے برابر بار کے محبت سے اس کے ماتھے پر بکھرے بال اپنے ہاتھوں سے پیچھے ہٹانے لگے۔ سہراب نے چوں کا قدم اور اس وقت مہربان سائے کو دیکھا جو بچپن سے گنے صاحبان کی مانند اس کے ساتھ ہے۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ دھیمی پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ وہ برونو کو اپنے اوپر سے اٹھا کر سر پر رکھتے بالکل چھوٹے بچے کی طرح مراد علی خان کے آغوش میں چہرہ چھپاتے لیٹ گیا۔ مراد نے ایک دکھی مسکان سے پر سجائی اس کی چوری ورزشی پشت کو افسوس سے دیکھا۔ دل کٹ سا جاتا تھا اس کی یہ حالت دیکھ آج پھر وہی خواب۔ آواز کو قدرے حشاش بشاش رکھ کے سوال کیا۔ سہراب نے ان کی گود سے سر اٹھاتے ان کا چہرہ دیکھا۔ سبز آنکھیں اس کی ذہنی کیفیت کی اس پل عکاسی کر رہی تھی۔ گرینڈ با ماما نہیں نظر آتی مجھے اب، وہ مدھم آواز میں بولا۔ مراد صاحب نے آگے جھک کر اس کی پیشانی پر محبت سے اپنے لب رکھ دیے۔ تو یہ اچھی بات ہے نا بیٹے، کب تک ان زخموں کو سینے سے لگائے رکھو گے طالب تم؟ انہوں نے محبت پاش نظروں سے دیکھتے اس کو سمجھایا۔ سہراب ٹھنڈی سانس ہوا کے ثبوت کرتا سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ انجان لڑکی ہے جو روز نظر آتی ہے مجھے، پچھلے 4 دن سے ہر رات یہی خواب دیکھ رہا ہوں۔ روز اس کا چہرہ دیکھنے اس کی جان بچانے کی سعی کرتا ہوں مگر ہر بار ناکام تھک گیا ہوں اب اس سب سے گرینڈ پا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ اس وقت آنکھوں سے ایک آنسو گرتا مراد صاحب کے سفید کرتے میں جذب ہو گیا۔ مراد صاحب نے افسوس سے اس 30 سالہ بھرپور مرد کو دیکھا جو اس پل چھت کو دیکھتا ہوا معصوم بچہ لگا تھا انہیں۔ طالب یہ سب تمہاری تنہائی کا نتیجہ ہے۔ آخر کب تک یوں ہی زندگی گزارتے رہو گے؟ میری بات مانو، شادی کر لو، نئی زندگی بساؤ، نئے رشتے ہوں گے، تمہاری بیوی ہوگی، پھر تمہارے بچے، تم بھول جاؤ گے اپنے ماضی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کو سمجھانے لگے۔ گرینڈ پا میں آپ کو کہیں سے بھی شادی کرنے کی پوزیشن میں نظر آتا ہوں؟ اسپاٹ لہجے میں سوال کیا گیا۔ نظریں ہنوز چھت پر لگے بند فانوس کو گھور رہی تھی۔ کیوں، تم میں کیا کمی ہے؟ ان کو اب کے غصہ آیا، آواز میں بھی واضح جس کی رمق تھی۔ 30 سالہ آدمی راتوں کو خواب میں ڈر جاتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ میں کیا کمی ہے؟ اس نے اپنا ہی تمساح اڑاتے کہا۔ مراد صاحب نے تعصب سے اس کو دیکھتے لب کچھ کہنے کے لیے واہ کیے۔ تو اسی لیے تو تمہیں بول رہا ہوں کہ شادی کر لو، بیوی ساتھ ہوگی، ان لمحات میں تو تمہارا دکھ درد بانٹے گی۔ اچھا کسی کی خوشباش بیٹی لے آؤ میں تاکہ بجھا کر میرے دکھ بانٹنے کمال کرتے ہیں آپ گرینڈ پا۔ ایک نظر ان کے چہرے پر ڈالتے تعصب سے مسکرایا اور واپس چھت پر نظریں ٹکا دی۔ بیٹا میاں بیوی کا رشتہ یہ ہے، دکھ درد خوشیاں مسکراہٹیں سب ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا۔ انہوں نے دھیما لہجے میں اس کو سمجھانے کی کوشش جاری رکھی۔ میرا اپنا وجود کرچی کرچی ہے، میں کیا کسی کو خوشیوں کا باعث بنوں گا؟ اور چلیے فرض کریں میں شادی کر بھی لیتا ہوں تو پھر کل کو میری بیوی اور میرے بچے اس ہی ٹروما سے گزرے جس سے میں گزرا تھا، وہ بے تحسر لہجے میں کہتا۔ بیڈ پر ہی اٹھ بیٹھا، پشت بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا لی گئی۔ ضروری نہیں ہر مرد میجر اسفند جیسا نصیب لے کر پیدا ہوا ہو اور ہر لڑکی کی فاطمہ اسفند جیسی قسمت۔ تم پچھلے 8 سال سے غازی ہی قرار پائے ہو، آگے بھی یہی ہوگا میری جان۔ وہ اس کا ہُبرو چہرہ تکتے بولے جس پر ماضی کی تلخ یادوں کا کرب واضح رقم تھا۔ گرینڈ پا جانے دیں آپ سے بحث فالتو ہے۔ آپ کو بس ہر مسئلے کا حل میری شادی ہی نظر آتا ہے جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ وہ کھسک کر سیدھا ہوتا اونڈے منہ کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ سوئے ہوئے برونو پر اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا۔ طالب میری بات سنو۔ وہ اٹھنے لگے تھے کہ دماغ میں اچانک ایک خیال آیا۔ وہ واپس کے برابر بیٹھ گئے۔ ان کی پرسوچ آواز سنتے اس نے سرد سانس لیتے تکیے میں منہ دیے ہی کہا، کہہ دیں طالب، کیا پتہ اللہ کی طرف سے یہ ایک اشارہ ہو، جو لڑکی تمہیں خواب میں نظر آتی ہے وہ تمہاری ہونے والی بیوی ہو اور اس کو تمہاری حفاظت کی ضرورت ہو۔ ان کی آواز سنتے وہ ہلکے سے ہنسا۔ گرینڈ پا کون سی سیریز دیکھ رہے ہیں نیٹ فلکس پر آج کل اتنی ڈراماٹک گفتگو؟ وہ ہنسی کے درمیان کہتا آنکھیں موند گیا۔ طالب میں مذاق نہیں کر رہا، ایک بار سوچو تو صحیح۔ مراد بازید ہوئے۔ اچھا ٹھیک ہے میں سوچ لیتا ہوں، لیکن اب مجھے یہ بھی بتا دیں میرے شرلاک ہوملس کے اس بات کی کون گارنٹی دے گا کہ میری بیوی وہی ہوگی جو مجھے خواب میں نظر آتی ہے؟ چہرہ تو دیکھا نہیں ہے میں نے کبھی اس کا۔ وہ تمساح بڑے لہجے میں بولتا واپس اونڈے منہ پڑ گیا۔ تم نیت تو کرو، اللہ خود مشکلات آسان کر دے گا۔ اور ابھی اٹھو، فجر کی اذان ہونے والی ہے، نماز پڑھو، چلو شاباش۔
وہ اس کی پشت تھپتھپاتے اٹھ کھڑے ہوئے اور روم سے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ جانتے تھے کہ اب بول دیا ہے تو وہ ضرور اٹھ جائے گا۔ ڈین ہمیشہ کی طرح صبح 8 بجے اٹھ گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ کپڑے چینج کرتا نیچے آ گیا۔ ذرا آگے بڑھ کر کاؤچ پر دیکھا تو وہ سر تا پیر بلینکٹ اوڑھے بے خبر سو رہی تھی۔ اس کی مدھم سانسوں کی آواز ڈین کو بآسانی سنائی دی۔ ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری جس کو اگلے ہی سیکنڈ وہ لب سختی سے ایک دوسرے میں بے انتہا غائب کر گیا۔ رخ اب کچن کی جانب تھا۔ کچن میں آ کر اس نے گیس کا چولہا آن کیا اور فرائنگ پین چولہے کی آنچ پر رکھتے اپنے لیے ہاف فرائیڈ ایگ بنانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں سیڑھیوں سے نیچے پرنس بھی اترتا نظر آیا اس کو، جو فوراً کاؤچ کی جانب تیز بڑھا۔ او ہیلو مسٹر، یہاں اور سو رہی ہے وہ؟ سونے دو، اس نے پرنس کو ہلکی آواز میں مخاطب کرتے اپنی طرف متوجہ کیا، جو اس کی بات سنتا کچن میں آ کر بیٹھ گیا۔ کیا کھاؤ گے، ایگ یا اپنا کھانا؟ وہ اپنا بریک فاسٹ پلیٹ میں نکالنے لگا اور پرنس سے سوال کیا، جس نے اس کے جواب میں 2 بار پنجہ زمین پر مارا۔ بلکہ تمہاری دوست اٹھ جائے گی؟ لہجے میں نرمی کا تاثر واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ پرنس نے اس کی سمت تجسس سے دیکھا، جیسے جاننا چاہتا ہو کہ چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں مسٹر ڈین نائٹ، اور بعض اس سوال کا جواب ہر جواب جاننے والے ڈین نائٹ کو معلوم نہ تھا۔ چلو، دل سے اٹریکٹ ہوا سمجھ آتا ہے، آنکھوں سے ہوا یہ بھی آتا ہے، ڈمپل پسند آیا یہ بھی پسند سمجھ لیا۔ سب فزیکل فریکشن تھے، پر آج صبح جب وہ سر سے پاؤں تک ٹکی چھپی نماز پڑھ رہی تھی تب کس ہارمون کا لیول بڑھا اس کی باڈی میں، بس یہ سمجھنے سے قاصر تھا وہ۔ اور ابھی اس کی نیند کی فکر۔ ڈین نائٹ کو اپنا رویہ غیر لگنے لگا۔ اس کی نظریں بٹک بٹک کر کوچ پر سوئے وجود کی سمت اٹھ رہی تھی، جن سے آخر کار تنگ آ کر وہ پرنس کے باؤل میں کھانا ڈالنے کے بعد مورا 3 نوالوں میں اپنا ناشتہ ختم کیا اور پلیٹ سنک میں پٹہنے کے سے انداز میں پھینکتا بغیر پیچھے دیکھے لمبے ڈگ بڑھتا ووڈ ہاؤس سے باہر نکل آیا۔ اچانک اس آفات پر فرشتے ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ یہ کہاں دھماکہ ہوا ہے یا اللہ خیر! اس نے آنکھیں مسلتے ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ پورا ووڈ ہاؤس خالی پڑا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کھڑی ہوئی، کاؤچ پر بکھرا بلینکٹ طے کر کے ٹیبل کے نیچے اس کی محسوس جگہ پر رکھا اور کھڑکی کی جانب آ کھڑی ہوئی۔ باہر ڈین اس کو کل ہی کی طرح لکڑیاں کاٹتا نظر آیا۔ آج موسم ضرورت سے زیادہ ہنکی بڑا تھا، پارا یقیناً -ڈگری سینٹی گریڈ پر ہوگا۔ سفید اونی ہائی نیک اور موٹی جینز ہونے کے باوجود بھی جب اس کو ٹھنڈ محسوس ہوئی تو اچانک سیدھے ہوتے وہ کھڑا ہوا، نظریں بے ساختہ ووڈ ہاؤس کی کھڑکی کی جانب اٹھی۔ فرشتے جو چپ چاپ کھڑی اس کو ہی دیکھ رہی تھی، دونوں کی نظریں بے ساختہ ٹکرائی۔ فرشتے فوراً اپنے بازو جو لپیٹے کھڑی تھی سیدھی ہو کر مڑی اور اوپر کی جانب چل دی۔ ڈین کو سمجھ نہ آیا اس کا ایسا رویہ، ورنہ 2 دن سے اس کے ساتھ ہی جب بھی نظروں کا تبادلہ ہوتا وہ مسکراتی ضرور تھی، جس کو وہ خود بے فکری سے نظر انداز کر دیتا، مگر آج اس کو اس کے بغیر مسکرائے مرجانے سے نہ جانے کیوں آگ سی لگی دل میں۔ جبڑے سختی سے بے انتہا وہ اندر کی جانب بڑھا اور اپنے پیچھے ووڈ ہاؤس کا دروازہ دھڑ سے بند کرتے چلتا ہوا روم میں آیا۔ الماری کی جانب بڑھتے اندر سے اپنی سیاہ لیدر جیکٹ نکال کر پہنتے وہ نیچے جانے ہی لگا تھا کہ جب باتھ روم سے اس کو فرشتے باہر آتی نظر آئی۔ پانی کی بوندوں سے چہرہ تر تھا۔ اس کو دیکھتے مانو زمین میں اس کے قدم جگڑے تھے۔ وہ اپنی جگہ پر تھم گیا۔ فرشتے کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ ٹاول سے فیس خشک کرنے کے بعد باتھ روم کے کھلے دروازے سے اندر اسٹینڈ پر واپس اس کو ٹنکایا اور نیچے آ گئی۔ اوپر اس کے پیچھے گلاس وال کی جانب کھڑا ڈین یکٹک اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ سنہری لمبی پونی متناسب کمر پر جھول رہی تھی۔ اس پر فرشتے نے محض سویٹر اور گلے میں مفلر ڈالا ہوا تھا، جو اس کے وجود کی تمام رعنائیاں چھپانے میں ناکام رہا۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہونے پر ڈین طلسم کے اثر سے نکلتا ہوش میں آیا۔ آخر مجھے یہ ہو کیا رہا ہے؟ صرف اس کی نماز دیکھ کر میں پاگل ہی ہوئے جا رہا ہوں۔ وہ خود کو سرزنش کرتا وہ سختی سے لب دانتوں تلے دبائے نیچے چلا آیا اور بغیر اس کی جانب دیکھے ناک کی سیدھ میں دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ سنیے ڈین سر، فرشتے جو کچن میں کھڑی کچھ کھانے کو تلاش کر رہی تھی اس کو اپنے پیچھے اوپر سے آتے دیکھ پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر کچھ لمحوں میں اپنی حیرانی پر سے پشت ڈال کر اس نے ڈین کو ذرا اونچی آواز میں اپنی جانب متوجہ کیا۔ ڈین اس کی پکار پر فوراً رک گیا۔
البتہ پیچھے مڑ کر اس کو نہ دیکھا تھا۔ فرشتے تیز قدم اٹھاتے کچن سے باہر آئے۔ جان سر، کیا آپ مجھے کیمپ گراؤنڈ چھوڑ دیں گے؟ میرا پیر ٹھیک ہو گیا، اب میں جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک، چھوڑ آؤں گا تمہیں۔ وہ سپاٹ انداز میں کہتا بغیر اس کی طرف دیکھے اس کی بات کا جواب دے کر باہر نکل گیا۔ فرشتے نے بھی مزید نااکیدہ تھا اس کو اپنی بات کا ٹھیک جواب سننے کے بعد وہ پلٹی اور کچن میں چلتی ہوئی آگئی۔ سلپ رکھا، کارن فلیکس اور دودھ سے بڑا باؤل جو یقیناً ڈین ہی اس کے لیے رکھ گیا تھا، جس کو دیکھ فرشتے کو حیرت کا شاید جھٹکا تو لگا، مگر اب کیا کرتی، بھوک بھی تو بڑھ ہی تھی۔ تبھی چپ چاپ پورا کارن فلیکس مزے سے کھا، اگر اس میں زہر ملایا ہوا تو۔ کھانے کے بعد محترمہ کو احساس ہوا کہ آیا کہ مصروف ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ آخری چمچ بڑی مشکل سے نکلا گیا، پھر اس سے نہیں یار، کل فش میں بھی تو ڈالا جا سکتا تھا زہر۔ فرشتے، لیکن دیکھو نہیں تھا، مزے کرو یار۔ اپنے اندر سے آتی آواز پر وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئی، جبکہ باہر کھڑا شخص اسے سب سے یکسر انجان اپنی تمام فرسٹریشن لکڑیوں پر نکال رہا تھا۔ جبرے ساتھی سے ایک دوسرے میں بین تھے۔ وہ کلہاڑی سے ایک ہی لکڑی کے نہ جانے کتنے ٹکڑے کرنے لگا۔ جس لمحے سے اس کی سماعتوں نے یہ سنا کہ وہ جہاں سے جانا چاہتی، ہر چیز سے دل اجاڑ ہو گیا اس کا۔ صبح تک جو جنگل نگاہوں کو حسین لگ رہا تھا، وہ اب وحشت زدہ لگنے لگا۔ اپنے اندر سے اٹھتی تیز آواز میں دوڑنے کی خواہش کو اندر ہی اندر دباتے وہ کلہاڑی زمین پر پٹکتا یہاں سے وہاں ٹہلنے لگا۔ اضطراب ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنی ابتر ہوتی اندرونی حالت کو بے دردی سے نظر انداز کیا اور لمبے مضبوط قدم اٹھاتا ووڈ ہاؤس کی جانب بڑھ گیا۔ سنو، اپنا سامان ایک جگہ کر لو، ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ فرشتے کی طرف بغیر دیکھے وہ مدھم بے تاثر آواز میں بولا اور سیڑھیوں کی سمت چل دیا۔ اس کی بات سنتے فرشتے پر پرجوش ہو دیکھا اس سے کھڑی ہوئی، ہاتھ میں پکڑا موبائل، بیگ میں واپس رکھا، اپنے ریڈ لیدر جیکٹ نکال کر پہنی، اس کے ساتھ وائٹ گرم فر کا مفلر ڈال کر گلے میں پہنتے اپنا بیگ اچھے سے بند کیا اور کمر پر لٹکا لیا۔ کاؤچ کے پیچھے پڑے اپنے لانگ بوٹ بھی اٹھا کر پہن لیے تھے۔ اتنی ہی دیر میں اس کو سیڑھیوں سے اترتا ڈین نظر آیا، جس کے گلے میں اس کا آفیشیل کیمرہ لٹکا ہوا تھا۔ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی میں یقیناً جیپ کی چابی گھوم رہی تھی اور الٹے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا سفری بیگ۔ فرشتے نے اس کو حیرت سے دیکھا کہ جا تو وہ رہی ہے، پھر تیاری اس کی کیوں پوری ہے؟ اپنی سوچ کو وہ ہر کب تک چھپا سکتی تھی؟ کچھ ہی لمحوں میں بول پڑی، دین سر، جا تو میں رہی ہوں، پر پھر آپ کی یہ تیاری؟ اس نے اشتیاق بھری آواز میں اس کے پیچھے پیچھے چلتے اس کے تیز قدموں کا مقابلہ کرنا چاہا۔ دین اس ہی لمحے رکا تھا۔ فرشتے اگر فوراً بریک نہ لگاتی قدموں کو تو ابھی اس کے چوڑے سینے سے ٹکرا چکی ہوتی۔ وہ اس کے قریب کھڑا لو دیتی نظروں سے اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ فرشتے نے اپنے اور اس کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ دیکھتے 2 قدم پیچھے بڑھائے اور مناسب فاصلہ برقرار رکھا۔ اس کی یہ حرکت دیکھتے دین کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری تھی، جو وہ اگلے ہی لمحے چھپا کر نچلا لب دانتوں میں دبا کر بتائیے بھی اب۔ اس کی خود پر جمی نظروں سے کنفیوز ہوتی وہ اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ دین نے لمبی سانسیں لیتے اس کو بھی دیکھا اور جیپ کی جانب بڑھ گیا۔ مس اینجل، میں کوئی ٹارزن تھوڑی ہوں کہ جنگل ہی میری دائمی پناہ گاہ ہو، شہر ہی رہتا ہوں، سو جا رہا ہوں۔ اس کی بات کا جواب مسکراتی آواز میں دیتے اپنے ہاتھ میں تھاما سفری بیگ جیپ کا پچھلا دروازہ کھولتے پیچھے رکھا اور مڑ کر فرشتے کی جانب اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلا دی۔ فرشتے نے سر پٹا کر اس کو دیکھا کہ اچانک کون سا دورہ پڑ گیا، خڑوس کو کیا چاہیے؟ فرشتے نے ہڑبڑا کر اس کی اپنے آگے پھیلی ہتھیلی کو دیکھتے سوال کیا۔ دین کی چمکتی آئس بلو آنکھیں اس کے چہرے کے اترتے چڑھتے تاثرات کا خوب جائزہ لے رہی تھی، جبکہ ہاتھ ہنوز اس کے سامنے پھیلا تھا۔ تم اگر اپنا ہاتھ بھی دے دو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، البتہ فی الحال تمہارا بیگ لینے کا خواہاں ہوں۔ مدھم سرگوشی ذرا آگے کو جھک کر ادا کی گئی۔ فرشتے نے آنکھیں سکڑ کر اس کا یہ شخص کو دیکھا جس کا آج ایک الگ روپ تھا۔ اس نے کندھے پر لٹکا اپنا بیگ اتار کر اس کی جانب بڑھا دیا، جو اس نے ہاتھ میں تھاما اور ایک جانتی نظر اس کے چہرے پر ڈالتے مڑ کر اس کا بیگ جیپ کے اندر رکھ دیا۔ مسٹر ڈین، رات میں فش کے بعد بھی کچھ کھایا تھا آپ نے؟ فرشتے نے اس کی چوڑی پشت کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اب بھی سیٹ پر جھکا پرنس کے بیٹھنے کی جگہ بنا رہا تھا۔ نہیں تو کیوں؟ ہلکے پھلکے عام سے انداز میں جواب آیا۔ فرشتے کی تو آنکھیں حیرت سے باہر کو ابل پڑی۔ دین نائٹ اتنے آرام سے بات کر رہا ہے، وہ بھی اس سے، کیا یہ بھی تو کوئی خواب نہیں؟
ڈین نے مڑ کر جیپ کا دروازہ بند کرتے اس کی آنکھوں کے آگے انگلیاں بجائی۔ فرشتے ہوش میں آتے نارمل ہوئی۔ ڈین سر، آپ کی نا طبیعت مجھے ٹھیک ٹھاک خراب لگ رہی ہے، یقیناً دماغ پر سردی کا کوئی منفی اثر ہو گیا ہے۔ اس نے پریشانی سے اس کا ہور چہرہ دیکھا۔ ڈین نے مسکراہٹ ضبط کرتے مصنوعی غصے سے اس کو گھورا۔ اندر بیٹھو، بہت فالتو بول رہی ہو۔ آواز کو بے تاثر رکھتے اس نے فرشتے سے کہا اور اس کے برابر سے نکلتا ووڈ ہاؤس کی جانب بڑھ گیا۔ فرشتے اس کا اکڑا ہوا لہجہ سنتے ہوش ہوتے فضا میں ہاتھ بلند کر گئے۔ نہیں نہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ اس نے ڈین کی سیاہ لیدر جیکٹ میں ملبوس چوڑی پشت کو دیکھتے آواز ذرا بلند کر کے کہا۔ اس بار ڈین کو واقعی غصہ آیا تھا۔ اس نے مڑ کر فرشتے کو پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورا۔ فرشتے نے مسکرا کر اس کو تھمز اپ کا نشان دکھا گئی۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ ہلکی سرگوشی نما آواز میں اس نے ہونٹ ہلائے۔ ڈین نے دانت پیچ سے اس کو دیکھا۔ پرنس، وہ زوردار آواز میں داڑھا غصہ سارا پرنس پر نکالنا تھا۔ آپ فرشتے اس کو دیکھتے پرنس کے لیے افسوس کرتی فرنٹ ڈور کھولتے اندر بیٹھ گئی۔ مجھے منع کرتے ہیں اونچی آواز میں بولنے سے، اللہ معاف کرے ان کی اپنی آواز تو دیکھو ذرا، طوطے ہی اڑ گئے۔ فرشتے نے غصے سے ہڑبڑاتے ہوئے کہا اور زور سے جیپ کا دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد ڈین ووڈ ہاؤس کے داخلی دروازے پر تالا لگا کر پلٹا اور اداس سے پرنس کی لیش تھامے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتا جیپ کی جانب بڑھ گیا۔ پرنس ہر سال کی طرح اس سال بھی ووڈ ہاؤس چھوڑ کر جاتے ٹائم اداسی کا شکار تھا۔ ادھر فرشتے الگ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی کوہنی جیپ کی کھڑکی پر ٹکائے افسوس بھری نظروں سے ووڈ ہاؤس کو دیکھ رہی تھی۔ ڈین ایک نظر اس کے اداس چہرے کو دیکھا اور بیک ڈور پرنس کے لیے وا کرتے اس کو اندر بٹھایا۔ بیبی ڈونٹ یو وری، وی ول بی ہیئر سون اگین، وہ محبت بڑی آواز میں کہتا پرنس کے سر اور گردن پر ہاتھ پھیرتے دروازہ بند کر کے خود وہ ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آگے بیٹھی فرشتے نے چونکا، اس کا بڑی محبت بڑا لہجہ سنا، پھر اپنی نظر ووڈ ہاؤس پر سے پھیر کے کتنا خوبصورت ہے یہ تنہا گھنے جنگل کے بیچوں بیچ بنا ووڈ ہاؤس، اب کبھی نہیں دیکھ سکوں گی میں یہ، وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ عجیب سا بوجھ تھا دل پر۔ ڈین ایک سرسری نظر اس پر ڈالتا فرنٹ ڈور کھول کر اندر بیٹھا اور جیپ اسٹارٹ کر دی، ساتھ ہی جینس کی جیب میں رکھا موبائل فون نکال کر کسی کا نمبر بھی ملایا تھا فون کان سے لگا لیا۔ کال پہلی بیل پر اٹھا لی گئی۔ کال کے اس پار سے کسی نے نہایت ادب و عزت کے ساتھ اس کی خیریت پوچھی، جس کا ایک لفظی جواب دیتا وہ سیدھا اپنے مقصد پر آیا۔ ٹھیک کیمپ گراؤنڈ پر اس وقت اسٹاف اور کوئی گیسٹ ہیں یا نہیں؟ بے تاثر آواز میں سوچا گیا۔ مضبوط ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل کسی کھلونے کی مانند گھوم رہا تھا، جبکہ چمکتی آنکھیں ونڈو اسکرین پر جمی تھی۔ فرشتے نے کن اکیوں سے اس کو دیکھا جو ہمیشہ کی طرح سنجیدہ، یہ اگر فرشتے کی زبان میں کہیں تو خروش نظر آ رہا تھا۔ اوکے، گیسٹ لسٹ چیک کر لو، ایک بھی فیمیل نہیں کیا؟ فرشتے اس کی بات سن کر پورا ہی سیٹ پر پلٹتے اس کی طرف اپنا رخ کر کے بیٹھ گئی۔ مقابل کا جواب سن کر بغیر کچھ کہے کال کاٹ دی اور فون ہاتھ پکڑ کر ڈیش بورڈ پر رکھ دیا تھا۔ کیا ہوا؟ فرشتے نے اس کی طرف دیکھتے پریشانی سے استفسار کیا۔ اس وقت کیمپ ریزورٹ میں صرف 2 میل گیسٹ اسٹے کر رہے ہیں، اسٹاف ممبر میں بھی میلز ہی ہیں۔ فرشتے اس کی بات سن کر پریشان ہوتی سیدھی بیٹھ گئی۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ ڈین نے ونڈو اسکرین پر سے نگاہیں ہٹاتے ایک سرسری نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ کہیں نہیں، میرے سر پر ہی مسلط رہنا۔ اور کیا تپانے کے لیے کہا گیا؟ فرشتے نے غصے سے اس کو گھورا۔ مجھے بھی نہ کوئی شوق نہیں ہے آپ کے ساتھ رہنے کا، میری مجبوری تھی تب بھی اور اب بھی، ورنہ میں تو 5 منٹ آپ کے ساتھ نہ رہوں ہوں، منہ سوڑ کر کہا گیا۔ ڈین نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجایا، بروچ کر اس کو دیکھا جیسے پوچھ رہا ہوں او ریئلی؟ جی ہاں، وہ ان شرارت بڑی آئیز بلو آنکھوں کا اشارہ سمجھتے ذرا زور سے بولی، جس سے فرشتے کی خود سے دور جانے کی راہوں کو مسدود ہوتے دیکھا تھا۔ تب سے ہی اس کے پورے وجود میں عجیب سرشاری سرد کر گئی تھی۔ کچھ لمحوں پہلے والی بے سکونی کہیں دور بھاگ گئی تھی۔ ویسے تم وہاں بھی تو رہ سکتی ہو، جہاں تک بات ہی میلز ہونے کی تو میں کون سا لڑکی ہوں؟ مسکراتا ہوا طنزیہ لہجہ تھا۔ آپ لڑکی نہیں ہیں، بد مزاج ہیں، اور آپ جیسے بد مزاج لوگوں سے جان کا عطا ہو سکتا ہے، عزت کا نہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو آزما لیا ہے، میں نے ان لوگوں کو تھوڑا آزمایا ہے، اور ہاں، آج تو میں یہاں بھی نہیں رکوں گی۔
وہ اپنی طرف سے تمام دل کی براس ڈین کے اوپر نکال کے جواباً اس کا خوبصورت جاندار کہکہا جیپ کے پرسوز فضا میں گونج گیا۔ پھر سے کیا ہری بات پر وہ ٹھٹکا تو تھا، لیکن شروع کی ہوئی باتیں اتنی مزے کی تھی کہ اس کی ہنسی بے ساختہ چھوٹ رہی تھی۔ فرشتے نے دانت پیستے اس کو دیکھا۔ باتیں لاجواب ہوتی ہیں تمہاری ویسے لڑکی جس بات پر غصے سے بڑی گولی سے نوازنا تھا اس پر کہکا لگایا گیا۔ فرشتے کے تو تن بدن میں آگ لگی، مٹھیاں بھیج کر اپنا غصہ دباتے وہ منہ باندھ کر بیٹھ گئے۔ کچھ لمحے بعد جیپ کلیئر سپرنگ لیک کے کنارے رکی تھی۔ فرشتے نے چونکا، ارد گرد کا حسین منظر دیکھا، نیل گور چمکتا ہوا جھیل کا پانی سامنے۔ جھیل کے اس پار سبز گھنا جنگل تھا اور اس کے پیچھے اونچے برف میں ڈھکے بلند و بالا پہاڑ۔ جس جگہ پر ان کی جیپ رکی تھی وہاں درخت کی شاخیں ان پر لپٹی پتیوں اور پھولوں کے وزن کے باعث زمین پر جھکی تھی۔ اس حسین پرسکون ماحول کو دیکھتے وہ مسمرائز سی ہوتی۔ جیپ کا گیٹ کھول کر باہر نکل آئی۔ جس جگہ قدم رکھا تھا وہاں ہری بڑے نرم گھاس اور درخت سے ٹوٹ کر گرتے پھول بکھرے تھے۔ سب کتنا خوبصورت ہے۔ وہ ماحول کی خوبصورتی میں کھوئی گول گول گھوم کر اس منظر میں موجود ہر چیز کو حیرت سے آنکھیں جھپکتے دیکھ رہی تھی۔ سینے پر بازو لپیٹے جیپ سے ٹیک لگائے کھڑے ڈین کو وہ اس حسین منظر کا سب سے حسین حصہ لگی۔ ہاتھ میں تھامے کیمرے سے اس نے فرشتے کی ایک خوبصورت سی تصویر لی جس میں وہ سر اونچا کیا درختوں کی شاخوں پر لٹکا پھول توڑ رہی تھی۔ صبح کی دھوپ کی نرم ٹھنڈی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ڈین نے کیمرہ آنکھ سے ہٹاتے اس کی اسکرین پر اپنی لی ہوئی تصویر دیکھی۔ اس نے آج تک کبھی بھی کسی انسان کی پکچر نہ لی تھی، کبھی ایسا شوق ہی نہیں ہوا، لیکن آج اس تصویر کو دیکھتے اس نے سوچا کہ آخر کیوں آج تک وہ جانوروں کی تصویریں لیتا آ رہا ہے۔ اثر ریاکاری سے پاک حسین ترین منظر تو یہاں تھا۔ پھر اس کے دماغ میں آیا کہ ہر انسان کو اتنا معصوم حسن کہاں نصیب ہوتا ہے۔ اس کے دماغ میں چلتے تمام خیالات کا محور آج صبح فجر سے یہ لڑکی تھی۔ دل مطمئن سا تھا پر دماغ اس کو بارہا پریشان کیے جا رہا تھا۔ وہ اپنی اندرونی کیفیت سے پریشان ہوتا فرشتے کے وجود پر سے نظر پھیر گیا۔ ہم یہاں کیوں ہیں مسٹر ڈین؟ فرشتے کافی دیر تک ان منظر میں کھوئی رہی، پھر خیال آیا کہ پوچھ لینا چاہیے یہاں آنے کی وجہ۔ مڑ کر اس نے ڈین کی جانب دیکھتے سوال کیا جو ایک ٹانگ موڑ کر جیپ کے ٹائر سے ٹکائے سیدھا کھڑا تھا۔ نظر جھیل کی جانب تھی۔ فرشتے دیکھ رہی ہو کیا وہ تمہارا دانی اتنا ہینڈسم ہوگا؟ ابھی تو قسم سے کیوٹ بھی لگ رہا ہے۔ اندر سے آواز آئی۔ فرشتے نے زور سے اس آواز کو جھڑکا تھا۔ تم تو چپ رہو۔ ڈین نے اس کی جھنجھلائی ہوئی تیز آواز پر گردن موڑ کر اس کا سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ مجھے پوچھنا تھا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے فوراً خود کو نارمل کرتے اس کی آنکھوں میں بغیر دیکھے کہا۔ ہر سال جانے سے پہلے ایک رات یہاں پر کیمپنگ کرتا ہوں میں تو بس وہی۔ اچھا واپس کب جائیں گے؟ فرشتے نے ایک اور سوال کیا۔ ڈین نے جا کر اتارتے جیپ میں رکھ دی۔ میں کل جاؤں گا الاباما، وہاں سے میری فلائٹ ہے۔ گھر کی اسپاٹ انداز میں جواب آیا۔ وہ یہ سب ختم نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن گھر جانا بھی ضروری تھا۔ بہت سے معاملات اور بہت سے لوگ بھی اس کے منتظر تھے جس سے ملنا بھی لازمی ہی تھا اس کے لیے۔ دوسری طرف فرشتے کو بس یہاں سے نہیں پر ڈین سے دور جانے کی جلدی تھی، مزید نہیں رکنا چاہتی تھی وہ اس کے ساتھ۔ آپ مجھے جو ہیموجیٹو کی مین انٹرسٹ ہے کیا آپ مجھے وہاں چھوڑ سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں وہاں سے آج فیری مل سکے گی۔ وہ کی بے تاثر لہجہ فرشتے نے ٹھٹک کر اس کو دیکھا۔ اس کا یوں دیکھنا وہ سمجھ گیا اس سیزن میں مشکل ہوتا ہے۔ ویسے تمہیں اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ الاباما جا رہا ہوں میں کل تمہیں مڈ پوائنٹ پر بس اسٹاپ پر چھوڑ دوں گا۔ اس نے مڑ کر پیچھے جیپ کا گیٹ کھولا اور آرام سے لہجے میں کہا۔ اس کے علاوہ فرشتے کے پاس دوسرا کوئی حل نہ تھا، سو ماننا ہی پڑا۔ ڈین کے دروازہ کھولنے پر پرنس اچھلتا ہوا باہر نکلا اور جہاں وہاں خوشی سے دوڑنے لگا۔ فرشتے نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور ڈین نے فرشتے کو اس نے ایک زوردار کک جیپ کے ٹائر پر ڈیمیج رسید کی اور اندر جھک کر اپنا بیگ باہر نکالا جس میں یہاں لگانے کا ٹینٹ تھا۔ فرشتے نے اوپر سے لے کر نیچے تک حیرت سے اس کو دیکھا۔ یقیناً کوئی دماغی مسئلہ ہے اس شخص کے ساتھ، وہ یہ سوچ کر اس کو تعجب سے دیکھتی پرنس کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کافی دیر پرنس کے ساتھ کھیلتی رہی، مختلف جگہوں پر کھڑا کرتے اس کی تصویریں بنائیں اور جھیل کی بھی مختلف اینگل سے بہت سی خوبصورت تصاویریں بنائیں۔ پورے دورانیے میں ڈین نے ٹینٹ لگایا تھا۔ ارے واہ یہ تو بہت بڑا ہے، واہ اس کے اندر جیپ بھی ہے۔ اس نے نیلے رنگ کے کیمپنگ ٹینٹ کو دیکھتے کہا۔ اندر سر ڈالا تو اندر سے بھی کافی کشادہ تھا۔ 2 سلیپنگ بیگز رکھے تھے، ساتھ ہی اندر سے بند کرنے کے لیے زپ بھی تھی۔
میرے خیال سے پہلی بار دیکھ رہی ہو تم کیمپنگ ٹینٹ سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، فرشتے کو جواب دیتے جیپ سے اپنا فشنگ سیٹ نکال کر لیک کی طرف بڑھ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے ڈین سر، میں نہ سونے جا رہی ہوں، جب آپ رین ڈیئر کی فوٹوگرافی کرنے جائیں مجھے اٹھا لیجیے گا۔ ٹینٹ سے سر نکال کا حکم صادر کیا گیا۔ ڈین نے ابروج کھا کر اس کو دیکھا۔ ایکسکیوز می، حیرت میں ڈوبا سوال کیا گیا۔ دنیا کو اپنے اشاروں پر چلانے والے ڈین نائٹ کو آرڈر دے رہی تھی یہ چھٹانک بان کی لڑکی۔ ایکسکیوز اینڈ گڈ نائٹ، وہ کھلکھلا کر کہتے ہوئے ٹینٹ کے اندر غائب ہو گئی۔ چرر کی آواز آئی تھی، یعنی اندر سے زپ لگا لی گئی تھی۔ محترمہ میرے حواس پر سوار ہونے کے ساتھ ساتھ میرے سر پر بھی سوار ہو رہی ہیں اب، آخر کس کو آرڈر دے کر گئی ہیں یہ اس وقت؟ اس نے غصے سے دبی آواز میں کہا اور نظریں واپس چیز پر مرکوز کر دی۔ دوپہر ہوتے ہی آسمان پر بادل چھانے لگے، ماحول میں ہنکی مزید بڑھ گئی تھی۔ رات کے کھانے کے لیے اس نے کافی ساری مچھلیاں شکار کر لی جن کو آئس باکس میں ڈالتے وہ اب آگ کے لیے سوکھی لکڑی کی تلاش میں جنگل کی جانب بڑھ گیا۔ پرنس بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔